سیرت کا 76 نمبر پہلو ہے حلم و بردباری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پہلو یہ تھا کہ آپ کی برداشت بہت زیادہ تھی۔ آپ بڑے ہی سنجیدہ طبیعت کے تھے، اور کتنی ہی سخت تکلیف آپ کو پہنچ جائے، کتنے سخت جملے کہہ دیے جائیں، لیکن پھر بھی آپ کی زندگی میں بردباری بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرنے والے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سیرت کا یہ واقعہ دلیل ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ ایک صحابی ہیں زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھے تھے، لیکن آپ کی یہ جو صفت تھی کہ آپ میں بردباری بہت زیادہ ہے، برداشت بہت زیادہ ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے جو صفات پیغمبر آخر الزمان کی تورات میں پڑھی ہیں، ان میں ایک صفت ہے کہ اس پیغمبر میں برداشت بہت زیادہ ہے، تو یہ آزمانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک معاملہ طے ہوا، اور آپ نے ان سے کچھ رقم لے لی، اور مدت طے ہوئی کہ فلاں وقت میں آپ کی رقم آپ کو واپس کروں گا۔ ابھی چند دن باقی تھے، یہ شخص مدت پوری ہونے سے پہلے آ گیا، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے درمیان آپ کو گریبان سے پکڑا، اور آپ کو سخت الفاظ کہے، اور کہا کہ یہ جو بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، عبد المطلب کا قبیلہ ہے، یہ لوگ معاملات کے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ بہت ٹال مٹول کرنے والے ہیں، رقم لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، معاملات ان کے درست نہیں ہیں۔ یعنی اس شخص نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور بھرے مجمع کے اندر آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن، اپنی باتوں سے باز آ جا، تجھے معلوم ہے تو کس کو کہہ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو عمر کی تلوار تیرا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، اٹھے ہیں مارنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم مجھے بھی یہ کہتے کہ اگر کسی سے کوئی چیز لے لی جائے تو وقت پہ واپس کی جائے، اور اس سے بھی کہتے کہ اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے تو نرمی سے کی جائے۔ یعنی تم مجھے بھی سمجھاتے، انہیں بھی سمجھاتے، حالانکہ ابھی مدت باقی تھی، چند دن ابھی باقی تھے، یہ شخص مدت سے پہلے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کا جو قرض بنتا ہے وہ بھی اسے واپس کرو، اور اس میں 20 سا اضافہ کر کے اسے واپس کرو۔ اب جب اسے اضافہ کر کے واپس کیا جا رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پوچھا یہ مجھے اضافہ کر کے کیوں دیا گیا؟ میری رقم تو ٹھیک ہے، مجھے لوٹا دی گئی۔ کہا یہ اس وجہ سے کہ میں نے آپ سے سخت کلامی سے پیش آیا، سخت الفاظ آپ کو کہے تو آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، تو یہ جو اضافہ ہے تاکہ یہ اس تکلیف کی تلافی ہو جائے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں یہود کا ایک بہت بڑا عالم ہوں، میں نے تورات پڑھی ہے، اور تورات میں جتنی نشانیاں تھیں وہ میں نے اس پیغمبر میں دیکھ لی، لیکن تورات میں ایک نشانی یہ تھی وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، کہ جتنی جہالت بڑھے گی، کوئی آدمی جتنے سخت کلامی کے ساتھ، تلخ کلامی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرے گا تو آپ کی بردباری میں اضافہ ہوگا۔ یعنی جو جاہل جتنی جہالت سے پیش آئے گا، آپ اتنا عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ وہ جتنا سختی اور ترش روئی سے پیش آئے گا، آپ اتنا معافی سے کام لیں گے۔ تو میں آپ کی زندگی کا یہ وصف دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں نے دیکھ لیا واقعی آپ کی زندگی میں موجود ہے کہ میں نے کتنے سخت الفاظ کہے، بھرے مجمع میں آپ کو گریبان سے پکڑا، لیکن آپ کی بردباری اور برداشت ہے۔ اسی واقعے کے بعد یہود کا یہ عالم مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کس قدر ہے۔ طائف کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے ہیں، آپ کا جسد مبارک زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتوں میں بھی خون آ گیا۔
اتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی لیکن آپ میں برداشت اتنی تھی، آپ نے اس موقع پر بھی بد دعا نہ کی بلکہ دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی میں بردباری اور برداشت کو لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کسی پہ غصہ نہ ہونا۔ پھر اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی مختصر سی نصیحت کیجیے۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، کسی پہ غصہ نہ کرنا۔ اس نے تیسری مرتبہ فرمایا، آپ نے پھر یہی جواب دیے کسی پہ غصہ نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کا بہت بڑا وصف ہے برداشت کرنا۔ غصے کے وقت میں، شہوت کے وقت میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، بہت سے غلط فیصلے انسان غصے میں کرتا ہے اور پھر ساری زندگی اپنے ان فیصلوں پر اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان غصے میں گھر والی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق دے دیں، اب کوئی راستہ باقی نہ رہا، پھر ساری زندگی اپنے اس فعل پہ ندامت ہوتی ہے۔ غصے میں کبھی اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، دوستوں سے جھگڑ لیتا ہے اور بعد میں اپنے اس فعل پر اسے پشیمانی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو مقابلے میں دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں جو مقابلے میں دوسرے کو نیچے گرا دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو رکھے۔ یہ بہت بڑا وصف ہے، اگر اللہ کسی کو یہ وصف عطا فرما دے کہ وہ غصے میں اپنے آپ پر قابو میں رہے۔ جس انسان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے اس سے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب سب منتشر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کا مزاج نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے، سخت زبان والے، سخت دل والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، صحابہ بھاگ جاتے اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی۔ دیکھیں صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوگی، زبان میں سختی ہوگی، دل آپ کا سخت ہوگا تو یہ محبت کرنے والے، چاہنے والے لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ اس لیے جس استاد کی سختی ہوتی ہے شاگرد منتشر ہو جاتے ہیں، جس فیکٹری کے اندر سیٹ اور منیجر سخت مزاج کا ہوتا ہے کام کرنے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، جہاں کا حکمران سخت ہوتا ہے تو رعایا کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے زندگی کا ایک بڑا وصف ہے اپنے اندر نرمی لے کر آنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پر نہیں دیتا۔ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص زیادہ بولتا رہتا ہے اس کی عقل ناقص ہوتی ہے، اور زیادہ بولنے والے کو پچھتاوا زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ کم بولنے والا انسان کم غلطیاں کرتا ہے اور اس کی گفتگو میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اچھی بات کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خاموش رہے، ایسی بات نہ کرے جس سے تکلیف ہو۔ تو بعض لوگ اتنے سخت جملے استعمال کر دیتے ہیں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، گالیاں دے کر، تلخ کلامی کے ساتھ، سخت لہجے کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اور عقیدت پیدا کرنا مشکل ہے۔ کسی عمارت کو گرا دینا آسان ہوتا ہے، بنانا مشکل ہوتی ہے۔
کھانا پکانا مشکل ہوتا ہے، پکا کر ایک مٹھی مٹی ریت اس میں ڈال دو، وہ کھانا ضائع ہو جائے گا، کام نہیں آئے گا، یہ آسان ہے۔ کسی بھی چیز کو گرانا، ختم کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس چیز کو تعمیر کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو زندگی کے اوصاف میں ایک وصف اپنے اندر لانا ہے، وہ ہے بردباری، صبر اور برداشت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا حلم اور بردباری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت ملا تو آپ نے تقسیم کیا، تو ان میں ایک شخص تھا جس نے بڑے سخت الفاظ کہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے اس میں انصاف نہیں ہوا، اور یہ تقسیم اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ اور اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا؟ پھر آپ نے اس موقع پر یہ جملہ کہا، آپ نے فرمایا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، انہیں اس سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے صبر کیا، تو گویا میں بھی صبر کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہ کہا، معاف کر دیا۔ تو دیکھیں یہ آپ کی زندگی کا وصف تھا، حلم اور بردباری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک اعرابی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چادر تھی، اس نے اتنی زور سے کھینچا کہ چادر کی وجہ سے دھار آپ کی گردن پہ نشانات اس کے پڑ گئے۔ آپ کو بڑی سخت تکلیف پہنچی، آپ نے مڑ کے دیکھا لیکن پھر بھی آپ مسکرانے لگ گئے، اور آپ نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ میرے لیے بھی خرچ کرو، حکم دو کہ مجھے بھی دیا جائے، مال غنیمت میں میرا بھی حصہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ تو دیکھیں اس کا رویہ کتنا سخت ہے، اور آپ کا جواب میں عمل کتنی نرمی کے ساتھ ہے۔ تو گویا سیرت کا ایک پہلو ہے حلم اور بردباری۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ ایک موقع پر یہ بیان کر رہے تھے، بیان کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ معاذ اللہ آپ حرام زادے ہو، حرام کے راستے سے پیدا ہوئے، یعنی آپ نکاح سے پیدا نہیں ہوئے، زنا سے پیدا ہوئے۔ اب بھرے مجمع میں کسی کو اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو اسے کتنی تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ وہ بیان کر رہا ہو، واعظ و نصیحت کی محفل ہو۔ تو آپ نے اسے کچھ نہ کہا اور کہا کہ بھئی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ تو ابھی بھی موجود ہیں، فلاں فلاں شخص نکاح کے گواہ ہیں، اور میں جو پیدا ہوا ہوں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، معاذ اللہ زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے جواب دیا اور آگے اپنے بیان کو شروع کر دیا۔ تو یہ ہے زندگی میں حلم اور بردباری۔ تو انسان اپنی زندگی میں یہ وصف لے کر آئے، جب بھی کوئی سخت جملہ کسی سے پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرے۔ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تواضع اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب وہ معاف کرے گا تو دوسرا دیکھے گا کہ میں نے کتنی سختی سے ان کے ساتھ میں پیش آیا، سخت کلام سخت جملے کہے، لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تو اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے۔ تو یہی شخص پھر انسان کا گرویدہ بن جاتا ہے، اور مشکل موقع پر پھر انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے تو تم نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ تمہارا یہ نرم رویہ ایسا ہوگا کہ وہ شخص تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تم دور کرو برے رویے کو اچھے رویے کے ساتھ، پس وہ شخص کہ جس کے اور ان کے درمیان میں دشمنی ہے وہ ہو جائے گا تمہارا جگری دوست۔
یعنی جب تم محبت سے پیش آؤ گے، اس نے برا سلوک کیا، تم اچھائی کے ساتھ جواب دو گے، تو یہی شخص جو ہے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور قرآن کہتا ہے ولی حمیم، قلبی دوست بن جائے گا۔ پھر ایسا شخص ہر موقع پر جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میرا رویہ کیا تھا اور ان کا مزاج میرے ساتھ کیا تھا۔ تو بہرحال سیرت کا 76 نمبر پہلو تھا حلم اور بردباری۔ سیرت کا 77 نمبر پہلو ہے معاملات میں لوگوں پر آسانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں موجود ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، یہ صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے آگے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا کاروبار میں، اور اس سے کہا تھا کہ تم جب بھی معاملہ کرو تو نرمی کے ساتھ کیا کرو، کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو نرمی اور آسانی کے ساتھ ہو، اگر کوئی رقم نہ دے سکے تو مدت کو بڑھا دیا کرو، کسی کی وسعت نہیں ہے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ اس شخص نے اپنے غلام کو یہ جملہ کہا تھا، خذ ما تیسر واترک ما تعسر، تم لے لو جو آسانی سے لوگ دے دیں اور چھوڑ دو جس میں تکلیف اور پریشانی ہو، وتجاوز لعل اللہ یتجاوز عنا، تم لوگوں کو معاف کرو شاید اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا پسند آیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرتا تھا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا عمل کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا اس عمل پر کہ یہ انسان لوگوں پہ نرمی کرتا تھا، انہیں معاف کرتا تھا، ہمارے بندوں کو یہ معاف کرتا تھا تو ہم نے بھی اسے معاف کر دیا۔ تو اس لیے معاملات میں نرمی رکھنی چاہیے۔ اگر کسی سے معاملہ ہو اور وہ رقم کی ادائیگی نہ کر سکے اور مدت مانگ لے تو مدت دے دینی چاہیے، اور اگر وقت مقرر آئے اور اس کا عذر ہو نہ دے سکے تو مہلت کو آگے بڑھا دینا چاہیے، اور اللہ نے وسعت دی ہو تو قرض کو معاف کر دینا چاہیے۔ قرض لینے والے کو بھی چاہیے وقت پہ دے، لیکن اگر وہ نہ دے سکے جسے اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ معاف کر دے۔ اسی طرح اگر ایک مالک مکان کرایہ لینے جاتا ہے اور ابھی 2-3 دن گزرے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے فی الحال نہیں ہے، اگلے 2-3 دنوں میں دے دوں گا، تو نرمی سے پیش آنا چاہیے، سختی سے پیش آنا، مکان سے نکالنے کی دھمکیاں دینا، سخت لہجے میں بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آج اسے وسعت دی ہے، ایک مکان کا مالک بنایا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور انسان کو چاہیے اس امتحان میں مکمل طور پہ کامیاب ہو۔ تو گویا سیرت کا ایک پہلو ہے معاملات میں نرمی کرنا، سختی سے اپنے آپ کو بچانا۔ سیرت کا 77 نمبر پہلو ہے معاملات میں لوگوں پر آسانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں موجود ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، یہ صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے آگے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا کاروبار میں، اور اس سے کہا تھا کہ تم جب بھی معاملہ کرو تو نرمی کے ساتھ کیا کرو، کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ ہو تو نرمی اور آسانی کے ساتھ ہو، اگر کوئی رقم نہ دے سکے تو مدت کو بڑھا دیا کرو، کسی کی وسعت نہیں ہے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ اس شخص نے اپنے غلام کو یہ جملہ کہا تھا، خذ ما تیسر واترک ما تعسر، تم لے لو جو آسانی سے لوگ دے دیں اور چھوڑ دو جس میں تکلیف اور پریشانی ہو، وتجاوز لعل اللہ یتجاوز عنا، تم لوگوں کو معاف کرو شاید اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس کا پسند آیا کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرتا تھا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا عمل کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا اس عمل پر کہ یہ انسان لوگوں پہ نرمی کرتا تھا، انہیں معاف کرتا تھا، ہمارے بندوں کو یہ معاف کرتا تھا تو ہم نے بھی اسے معاف کر دیا۔ تو اس لیے معاملات میں نرمی رکھنی چاہیے۔ اگر کسی سے معاملہ ہو اور وہ رقم کی ادائیگی نہ کر سکے اور مدت مانگ لے تو مدت دے دینی چاہیے، اور اگر وقت مقرر آئے اور اس کا عذر ہو نہ دے سکے تو مہلت کو آگے بڑھا دینا چاہیے، اور اللہ نے وسعت دی ہو تو قرض کو معاف کر دینا چاہیے۔ قرض لینے والے کو بھی چاہیے وقت پہ دے، لیکن اگر وہ نہ دے سکے جسے اللہ نے وسعت دی ہے تو وہ معاف کر دے۔ اسی طرح اگر ایک مالک مکان کرایہ لینے جاتا ہے
اور ابھی 2-3 دن گزرے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے فی الحال نہیں ہے، اگلے 2-3 دنوں میں دے دوں گا، تو نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ سختی سے پیش آنا، مکان سے نکالنے کی دھمکیاں دینا، سخت لہجے میں بات کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آج اسے وسعت دی ہے، ایک مکان کا مالک بنایا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور انسان کو چاہیے اس امتحان میں مکمل طور پہ کامیاب ہو۔ تو گویا سیرت کا ایک پہلو ہے معاملات میں نرمی کرنا، سختی سے اپنے آپ کو بچانا۔